ایک سوال جو نوجوانوں کے دماغ میں گردش کرتا ہے، بہت پیارا سوال ہے نوجوانوں کا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، مستند مذاہب، یہودی پہلے مستند، عیسائیت پہلے مستند مذہب تھا، سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا اگر کسی مذہب نے کیا تو مذہب اسلام نے کیا۔ آپ 1400 سال کی تاریخ پڑھیے، سب سے زیادہ حالات اگر کسی مذہب پر آئے ہیں تو مذہب اسلام پر آئے ہیں۔ لیکن عجیب حیرت اس میں ہے، اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ حیرت ہے کہ یار جس مذہب نے اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کیا ہو، اتنے سارے حالات کو سہا ہو، اتنی ساری مصیبتیں برداشت کی ہو، وہ مذہب تو مٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ مذہب کیا بات ہے، آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب ہے اور ٹوٹل انسانیت کی تعداد 7.5 ارب ہے۔ آپ تناسب نکالیے، ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے، دنیا کا ہر چوتھا بندہ مسلمان ہے۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ریورس ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے، نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا، اس کا ریزن کیا، اس کا سبب کیا؟ اس کا ایک سبب ہے، ایک سب سے بڑا سبب ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے پاس ہر مصیبت کے لیے نمونہ موجود ہے، ہر حالت کے لیے نمونہ موجود ہے، سیمپل موجود ہے۔ میں اس کی مثالیں دوں گا، اس لیے کہ اس وقت ہمیں ڈرایا جا رہا ہے حالات سے، اور ہماری زبانوں پر ایک ہی لفظ حالات، مایوسی مایوسی مایوسی۔ میں نے آج صبح پٹھان واڑی میں بھی کہا، ایک واقعہ سنایا کہ ملک شام کے ایک عالم مومن نگر آئے تھے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یار ملک شام کے حالات بڑے خراب ہے، تو میں ترجمہ کر رہا تھا اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، ابھی کھا جائیں گے، اور انہوں نے عربی میں ایک جملہ کہا، لا تقرأ الجرائد اقرأ القرآن۔ انہوں نے کہا اخبار پڑھنا بند کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، تو کبھی تمہاری زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ ملک شام میں حالات ہے، یہاں حالات ہے، وہاں حالات ہے۔ ان اخباروں نے، اس سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا مایوس کر دیا ہے کہ ہماری زبانوں پر ایک ہی لفظ حالات ہے، حالات ہے، حالات ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں، قسم خدا پاک کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہر حالت کے لیے، ہر مصیبت کے لیے ایک سیمپل، ایک نمونہ موجود ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں، اگر آپ کسی امیر باپ کی اولاد ہے اور آپ نے اللہ سے محبت سیکھی ہے، آپ کے دل میں اللہ رچ بس گیا ہے اور دنیا کی طاقتیں آپ کے اندر سے اللہ کی محبت نکالنا چاہتی ہے، اب آپ کے سامنے مسئلہ ہے کہ مجھے اپنا شاندار گھر چھوڑنا پڑے گا، نرم و گداس بستر چھوڑنے پڑیں گے، مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کے پاس اگر کوئی نمونہ ہوگا، آپ گھر چھوڑ دیں گے، آپ بنگلوں کو لات مار دیں گے، آپ آرام دہ جو اسباب ہے آپ کے پاس تمام اسباب کو چھوڑ دیں گے۔ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی واقعہ 6 خوش قسمت نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب 6 نوجوانوں نے ایمان قبول کیا تو اس وقت کے دقیانوس بادشاہ نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان لانے کے بجائے کس پر ایمان لائے ہو؟ ان نوجوانوں نے کہا تھا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہ اے بادشاہ سن، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسی کو رب مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ 6 نوجوان
افسروں کے بیٹے تھے. یہ 6 نوجوان کسی جھونپڑے میں رہنے والے نوجوان نہیں تھے, بنگلوں میں رہنے والے نوجوان تھے, لیکن جب اللہ کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو گئی تو انہوں نے اپنے بنگلے چھوڑ دیے, راحت کے سارے اسباب ٹھکرا دیے. قرآن میں نمونہ موجود ہے. اب اگر قیامت تک کوئی امیر سے امیر ترین نوجوان لڑکے کے سامنے یہ چیلنج ہوگا کہ اللہ کو قبول کرنا ہے یا بنگلوں کو قبول کرنا ہے, اس کے سامنے نمونہ موجود ہے, وہ بنگلوں کو ٹھکرا دے گا اور اللہ کو قبول کر لے گا. نمبر 2, فرعون کا اور جادوگروں کا واقعہ قرآن نے بیان کیا. قرآن کو پڑھتے جائیے. جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون نے پوچھا, کس کو پوچھ کر ایمان لائے؟ تمہیں معلوم ہے کیا سزا دوں گا, کیا سزا دے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں ہاتھ پیر خلاف سنگ سے کاٹ کر تمہیں سولی دے دوں گا. اب اگر تمہیں کوئی سولی سے ڈرا رہا ہے, اگر قیامت تک مسئلہ سولیوں کا ہے اور اس کا ڈر ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی, تو قرآن جادوگروں کے الفاظ نقل کر رہا ہے اور ان کا ایمان نقل کر رہا ہے. جادوگروں نے یہ کہا, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون جو کر سکتا ہے کر لے, وہ رب ہماری رگ و پے میں رچ بس گیا ہے, تیری دھمکیاں اس رب کو ہمارے اندر سے نکال نہیں سکتی. ہے قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا اور یہ مثال قرآن کے اندر باقی رہے گی کہ اگر چیلنج ہے, پھانسی کا چیلنج ہے, تو قرآن کی الفاظ بولتے رہیں گے. اگر مسئلہ جلا دینے کا ہے, اگر تمہیں ڈر ہے کہ ایمان کی بنیاد پر مجھے جلا دیا جائے گا, ایمان کی بنیاد پر میرے گھروں کو جلا دیا جائے گا, اللہ اکبر. 30واں پارہ کھولیے, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے واقعہ ہے, 12,000 مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا. ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ یا یہ آگ. مسلمان آگ میں کود پڑے اور انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر چیلنج آگ کا ہو تو پھر اس آگ میں جل جانا, لیکن رب کے ساتھ سودا مت کرنا. تیسری مثال دی. چوتھی مثال, اگر آپ کو لنچنگ کا خوف ہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھیڑ ہمیں مار دے گی, اللہ اکبر. سورہ یاسین پڑھنے والوں, حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ایک بھیڑ نے ان سے پوچھا تو بھی ایمان لایا اللہ پر؟ تو حبیب نجار رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. جب پوچھا اس رب پر ایمان لے آیا تو کہا اس کے سوا کس کی عبادت کر سکتا ہو؟ بھیڑ نے اتنا مارا کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, انتڑیاں باہر آ گئی. پھر پوچھا بتا کس پر ایمان لایا؟ تو حبیب نجار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انی آمنت بربکم فاسمعون, انی آمنت بربکم فاسمعون. آنکھیں باہر نکل چکی ہے اور صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں سن لو, میں تمہارے رب پر اور اپنے رب پر ایمان لا چکا. یہ چوتھی مثال. پانچویں مثال, اگر ایک بڑی جماعت حملہ آور ہو گئی ہے, سب نے مل کر آپ کے خلاف پلاننگ کیا ہے کہ آپ کی عید سے عید بجا دی جائے گی, تو آپ قرآن کا 21واں پارہ کھولیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. قرآن کہہ رہا ہے اتنا 10,000 کا لشکر, 2,000 صحابہ, اتنا بڑا لشکر سامنے سے آیا. قرآن کہہ رہا مثال چاہیے, صحابہ کرام کی مثال بیان کی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. صحابہ کرام
السلام نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو مایوس نہیں ہوئے، مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا، رسول نے پہلے سے کہہ دیا تھا، ایمان لاؤ گے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ میں نے 5 مثالیں دی، قرآن مجید میں اور بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ اور قرآن مجید ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر ہمیں بھوک سے ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہمارا بوائکاٹ کرے گی، معاشی بوائکاٹ کرے گی تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، تو شیعہ ابی طالب کے 3 سال کے محصورین کی زندگی کو یاد کرو کہ 3 سال تک کس طرح ان کا معاشی بائیکاٹ ہوا، ان سے کاروباری تعلق ختم کر دیا گیا، خرید و فروخت کا تعلق ختم کر دیا گیا، کیسے بھوک سے تڑپے ہیں 3 سال تک۔ 3 سال تک شیعہ ابی طالب میں رہنے والے کیسے تڑپے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ 8 سال کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب شیعہ ابی طالب میں تھے، 8 سال کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال کی ہے، اور خواجہ ابو طالب کی عمر 85 سال کی ہے۔ ایسے لوگ جب بچے بلکتے تھے، سسکتے تھے بھوک کے مارے، دشمن کا دل بھی نرم ہو جاتا تھا۔ دشمن جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، خود انہوں نے آ کر کہا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کرو، اس لیے کہ رات کے سناٹے میں ان بچوں کی سسکیوں کو ہم سن نہیں پاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 سال میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ابھی آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں گے، لیکن کاش یہ واقعات ہمارے لیے سبق بن جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیشاب آیا مجھے، رات کا سناٹا تھا، پیشاب کے لیے نکلا، پیشاب کیا، ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، میں نے دیکھا تو وہ چمڑا تھا، چمڑے کو جلایا، اس کی راکھ کو پانی میں ڈالا اور پی گیا، اس لیے کہ میرے پیٹ کے سہارے کے لیے میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ہے ایسے حالات میرے گھر میں، ہے اس ملک میں ایسے حالات، پھر کیوں ہماری زبانوں پر ہے حالات، کیوں ہماری زبانوں میں ہمارے دل و دماغ پر مایوسی چھائی ہوئی ہے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، اسلام کی تاریخ پڑھنا چاہیے، اسلام کی تاریخ ہم سے کہے گی کہ مایوسی کبھی بھی ہمارے اوپر چھانی نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات محبت کی رات ہے، اللہ سے محبت مانگو۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان سودے بازی نہیں کرتا، پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں مجھے کیا ملا، میں دعائیں مانگتا ہوں مجھے کیا ملا۔ اس لیے آج کی رات محبت اللہ سے مانگنے کی رات ہے کہ اے اللہ تیری ذات عالی سے مجھے سچی محبت عطا فرما۔ پھر دیکھیے محبت جب ہو جاتی ہے اللہ سے تو پھر کیا حالات، کیا پریشانیاں۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مناقب احمد بن حنبل، جس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ میں دعاؤں کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، آج کی رات دعا کی رات ہے، اور آج کی رات میں بیانات لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ بیانات تو ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کی، اصل عبادت ہے۔ اس لیے بیانات جلدی ختم ہو تاکہ لوگ اپنی اپنی عبادتیں کر سکے، لوگ اللہ سے لو لگا سکے۔ اس لیے میں اپنی بات بہت جلدی ختم کروں گا۔ مناقب احمد بن حنبل کے اندر واقعہ لکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، دعا کی طاقت، دعا میں کتنی طاقت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ حدیث کے کام کے لیے اپنے وطن سے باہر نکلے، وطن سے جب باہر نکلے تو رات کا وقت ہو گیا، رات کے وقت اب پڑاؤ کہاں ڈالے، مسجد کے سوا اور کوئی جگہ نہیں تھی، مسجد میں آ کر سونے لگے۔ اس وقت کے بادشاہ کا جو نگران تھا اس کو پتا چلا کہ کوئی فقیر، کوئی ملنگ، اس لیے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں یا مسافر ہوں گے، کوئی ملنگ یہاں سویا ہوا ہے، کہا اٹھو۔ حضرت نے التجا کی، یار مسافر ہو بیٹھنے دو یہاں، کہا نہیں اٹھو یہاں سے، یہاں سو نہیں سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر صحن میں جا کر سونے لگے۔ باہر آیا، اب اس کو غصہ آیا،
اس نے امام احمد بن حنبل کا پیر پکڑا اور پیر پکڑ کر گھسیٹ کر باہر راستے پر پھینک دیا۔ سامنے نان بھائی روٹی بنانے والا وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی مسافر بندہ ہے، اس کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کر رہا ہے یہ شخص۔ وہ آیا دوڑ کر اور اس نے کہا میرے یہاں جگہ ہے، آپ یہاں آرام کر لیں۔ امام احمد بن حنبل کو نہ یہ جانتا ہے نہ امام احمد بن حنبل اس کو جانتے ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل وہاں جا کے سونے لگے، دیکھا کہ یار یہ بندہ تو اب ذکر کر رہا ہے، پتا چلا یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ آج رات اس کے ساتھ باتیں کروں گا، آج رات جو ہے باتوں میں گزار دوں گا۔ اب باتیں کرنا شروع کی۔ اس نان بائی نے یہ کہا میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے اللہ سے جتنی دعائیں مانگی ہے اللہ نے قبول کی ہے، ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا محدث ہے احمد بن حنبل، اس سے میری ملاقات کرا دینا، بس یہ دعا باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں لیٹے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں احمد بن حنبل ہوں، تیری دعا اللہ نے ضائع نہیں کی، اللہ مجھے کسیٹ کر تیری دکان تک لے آیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے مسلمانوں، اس لیے اللہ کی محبت کو مانگو۔ آج کی رات میں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے سچی محبت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایسی محبت مانگو کہ اللہ تیری محبت میں سب کچھ لٹانا ہمارے لیے آسان ہو جائے، سب کچھ قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بواسیر کی بیماری تھی، بواسیر خون نکلتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے اتنا خون نکلتا تھا کہ نیچے بالٹی رکھی جاتی تھی، خون سے وہ بالٹی بھر جاتی تھی، پھر وہ بالٹی ہٹائی جاتی تھی۔ ایسی سخت بیماری میں لیٹے ہوئے بستر پر قادیانی، جس طرح اس وقت شکیلی فتنہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اس طرح قادیانی ایک فتنہ تھا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا حضرت ہم لوگ بہاولپور جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایک مقدمہ ہے، اس کا کیس لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کاہے کا مقدمہ ہے؟ کہا ایک عورت نے یہ کیس داخل کیا ہے بہاولپور کی عورت کے اندر کہ میرا شوہر قادیانی ہے اور میں مسلمان ہوں، اور میں قادیانی کو مسلمان نہیں مانتی، اس لیے میرا نکاح اس کے ساتھ باقی نہیں رہا، اور وہ قادیانی یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بیماری میں لیٹے ہوئے تھے اور کہا مولانا مجھے لے چلو۔ کہا حضرت آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ کہہ رہے لے چلو؟ کہا اگر انور شاہ کی خدمت اللہ رب العزت نے قبول کی ہے، وہ جو احادیث کی خدمت کی ہے، یہ اس سے بڑی خدمت ہے، اس لیے کہ اس وقت ذات نبی پر حملہ ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح اٹھا کر لے جایا گیا اور کورٹ میں آپ نے اسی طرح کیس لڑا اور مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی، اور یہ پیغام دے دیا کہ اگر ہمارا وجود ہے تو اللہ کے لیے، ہمارا وجود ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ مولانا غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ مولانا غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، کسی نے خبر دی حضرت قادیانیوں نے اسٹیج لگایا ہے اور چیلنج کر رہے۔ حضرت نے لقمہ رکھا اور چلے تو حضرت کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ قادیانیوں نے اسٹیج لگایا ہے، آپ کو معلوم ہے 11 سال کا اکلوتا زین العابدین بستر پہ بیماری میں تڑپ رہا ہے اور آپ اس کو اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بستر پہ تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کو روز اقدس میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گئے جب وہاں گئے قادیانی بھاگ گئے، دوسری جگہ چلے گئے، تو اب جب حضرت واپس آنے لگے بتایا کسی اور جگہ گئے، حضرت موڑے، کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کے اکلوتے بیٹے زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ میرے گھر والوں سے کہہ دینا میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھانا یا پڑھنا فرض کفایہ ہے، لیکن میرے نبی کی ذات کی حفاظت کرنا فرض عین ہے۔ اپنے بیٹے کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی،
اگر سچی محبت ہے ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. ان کے واقعات ہمارے اندر حوصلے پیدا کرتے ہیں, طاقت پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.